مگر آدھی دنیا پر حکومت کرنے کے بعد بھی اگر کوئی عمر کو زور سے بول دیتا، عمر سے پانی منگوا لیتا، عمر سے انجانے میں اگر کوئی یہ قادسیہ جنگ جب مکمل ہوئی تھی تو اس کی خبر لے کر ایک شخص حضرت عمر مدینہ طیبہ سے عراق جانے والے راستے پہ کھڑے ہو کے انتظار کرتے کہ کوئی آوے خبر لے کے قادسیہ میں کیا ہوا۔ جنگ قادسیہ ویکیپیڈیا پہ پڑھ لیجیے گا اور وہ موضوعات آپ کو مل جائیں گے کہ بادشاہ فارس سے پہلی جنگ تھی۔ 1,36,000 یا 1,20,000 لوگوں کو بادشاہ فارس نے رستم کی قیادت میں بھیجا تھا اور 300 ہاتھیوں کو بھیجا تھا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو امیر المومنین عمر پاک نے جو ہے وہ قائد بنایا، کمانڈر بنایا اور 36,000 مسلمانوں کو روانہ کیا تھا۔ ان کی جنگی تیاری فارسیوں کی اتنی زیادہ تھی، عراق اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ سرکار عمر کو جب خط لکھا گیا کہ حضرت ان کی تیاری بڑی زیادہ ہے، ان کے پاس فوج بہت ہے، ان کے پاس اسلحے بہت ہیں، انہوں نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے کہ عمر کی فوج ادھر بھی گھوم سکتی ہے، اس لیے لڑنے کے لیے وہ تیار ہے اور ہم جو ہے وہ اس طرح مقابلے میں کم ہے۔ سرکار امیر المومنین نے اور بھی وصیتیں نصیحتیں کی مگر ایک جملہ لکھا اور فرمایا ان کی تیاری سے مت ڈرنا، ان کی لمبی فوج سے مت ڈرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، اللہ ان کے ساتھ نہیں اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اپنی طرف سے محنت میں کوئی کمی نہیں کرنا۔ 36,000 لوگوں نے 1.25 لاکھ لوگوں کو اس حیثیت سے بھگایا کہ جنگ کی کنڈیشن کا اندازہ لگائے۔ پہلے دن میں گولی سے نہیں، توپ سے نہیں، بندوق سے نہیں، تلواروں سے 10,000 دشمنوں نے دن کو قتل کر دیا گیا۔ آپ سوچیں کہ کتنی محنت سے جنگ لڑی گئی ہوگی۔ 2,000 مسلمان ایک دن میں شہید ہو گئے، لیکن بہرحال وقت گزرا، کئی دنوں تک انتظار ہوتا رہا۔ اب خبر آئے کہ کیا ہوا قادسیہ میں۔ حضرت عمر خود باہر جاتے تھے مسجد نبوی کے احاطے سے اور جا کر انتظار کرتے تھے قاصد کا کہ کوئی آوے تو مجھے بتاوے کہ وہاں جنگ میں کیا ہوا۔ یہ اچانک ایک دن قاصد آیا، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہاں قادسیہ سے آ رہے ہو؟ کہا کیا خبر لائے ہو؟ اس نے کہا مبارک کو مسلمانوں کی جیت ہو گئی ہے، لیکن وہ عمر کو پہچانتا نہیں تھا، وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا تھا، عمر زمین میں چل رہے تھے۔ آج پیر صاحب نیچے بیٹھے ہو اور آپ کار کے اوپر بیٹھے، آپ کا باپ آپ کو لات نہیں مارتا ہے تو مجھے بتائیے گا۔ حالانکہ یہ کفر نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، اگر آپ کی نیت بری نہیں ہے تو شاید یہ بے ادبی بھی نہیں ہے، لیکن توجہ، حضرت عمر وہ ہے سرکار علی نے جس کے حوالے سے کہا تھا عمر ابو بکر کے بعد پوری امت میں اگر کوئی بہتر ہے تو عمر تو ہے۔ حضرت علی نے جس کے جانے پر آنسو بہائے تھے، اٹھائے طبقات ابن سعد، خود عبداللہ ابن عباس کہتے میرے کندھے پر سر رکھ کر ایک شخص روتا تھا اور کہتا تھا عمر کے بعد عمر جیسا کوئی نہیں۔ ابن عباس کہتے میں نے پلٹ کے دیکھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ داماد پیغمبر شیر و صفدر علی حیدر کرار فاتح خیبر کی ذات تھی، تو یہ کہتے تھے عمر تم عمر ہو، تمہارے بعد کوئی تمہارے جیسا۔ امام رسولت نے کہا ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کی عادہ پہ شہدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عمر زمین پہ چل رہے، وہ گھوڑے میں بیٹھا ہوا، اس کو نہیں معلوم کہ جو فوج وہاں پیٹ رہی ہے وہ انہی کے انڈر کام کرتی ہے۔ اور عمر نے بھی اس بات کا احساس نہیں دلایا کہ میں ہوں، وہ گھوڑے پر بیٹھا بیٹھا کہتا رہا اتنے شہید ہوئے۔ حضرت عمر اور پوچھتے رہے، حضرت عمر جلدی جلدی چل رہے ہیں، جس طرح اس کا گھوڑا جلدی نہیں چل رہا ہے اس طرح عمر جلدی جلدی ختم۔ عمر نے یہ بھی نہیں کہا رک کے بتا دے آج یہ کیا بڑا ہو گیا۔ ان کا اخلاق اور تھا، ہمارا اور ہے۔ آخر جیسی آبادی میں پہنچے گا تو لوگوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ یہ تو عمر ہے، گھوڑے سے کود گیا، کہا سرکار معاف کیجئے میں نے پہچانا نہیں۔ حضرت عمر نے مسکرا کے کہا کوئی بات نہیں میرے بھائی، نہیں پہچانا کوئی بات نہیں، تو خوشی اتنی خوشخبری اتنی اچھی لایا تو بات اتنی کر رہا تجھ سے کیا کہا جائے۔ اسے انعام و اکرام سے بھی نوازا گیا دعاؤں سے۔ بہرحال برادران ملت اسلامیہ پھر عمر کی بات چلے گی تو عمر گزر جائے گی۔ بات اتنی ہے سرکار مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے کیا تعلیم دی تھی۔ آج ہم پیسہ دیکھ کر ایمان بدل لیتے، پیسہ دیکھ کر مسلک بدل لیتے، پیر بدل لیتے پیسہ دیکھ کر، پارٹیاں بدل لیتے پیسہ دیکھ کر۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخن، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کر۔ بات سچی ہے، پیسہ دیکھ کر
اگر لوگوں کے اختیار میں ہوتا تو وہ باپ بھی بدل لیتا. لیکن سلام عمر بن خطاب کی ذات پر، سلام گھر پر سونا رکھا ہے اور عمر رو رہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے فتح دی. یہ فتح حضور کے دور میں نہیں ہوئی، یہ فتح ابوبکر کے دور میں نہیں ہوئی، حالانکہ وہ دونوں مجھ سے زیادہ تجھے محبوب ہے، لیکن پھر بھی ان کے دور میں نہیں ہوئی. کہیں یہ فتح بھی اور اتنا سونا یہ عمر کا امتحان تو نہیں ہے؟ اور پھر جب شاہی لباس رکھا گیا سامنے، ایک لمحہ جی بھر کے دیکھا ہی نہیں، ایک قدر و قیمت ہی نہیں صاحب. وہ گاؤں کے راوی کو بلا نہیں تھا تو حاضر خدمت ہوا، اس کو بادشاہ ایران کا شاہی لباس بھی دے دیا اور کہا تیرا تاج بھی لے جا، مجھے اس تاج کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لباس کی بھی ضرورت. میں نے عالم تصور میں پوچھا عمر پھر آپ کے سر کا تاج کیا ہے؟ تو میرے عشق نے جواب دیا کہ وہ ندیم قاسمی نے کہا تھا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. جس کو ان سے پہلے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. عمر کے لیے حضور کے قدم کی برکت کافی ہے، انہیں ایران و عراق کے شاہوں کی تاج سے کوئی محبت نہیں. حضور سرکار مدینہ سے ٹوٹ کر اس شان کے ساتھ محبت کی اور دنیا کو بھی بتایا اگر ترقی چاہتے ہو تو یہ نہ دیکھنا کہ پیسہ کدھر ہے، سونا کدھر ہے، چاندی کدھر ہے، فیم کدھر ہے، شہرت کدھر ہے، نہیں، یہ دیکھنا حضور کدھر ہے.